مظہر شاہ کی بڑکیں اور الیاس کشمیری کی پرفارمنس کہ ویلن بھی اپنی ایک ورتھ اور طاقت رکھتا ہے۔ کہندا میری بھین دی ڈولی تو ہاتھ چکلا بلندیا، جنہاں بھیناں دے ویر زندہ انہوں نے دی ڈولی تے قیامت بھی نہیں روک سکتی۔ چھک 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 ٹرین 9 o'clock ہیئر 9 o'clock کہ یہ عدالت ایک عورت کو اپنی عزت نیلام کرنے کا ہیرا منڈی میں پرمٹ دے سکتی ہے، عزت سے روٹی کمانے کے لیے ٹانگے کا پرمٹ نہیں دے سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر الدین دی نیچرل آف ناصر الدین شو میں السلام علیکم۔ تمام عظمتوں اور تمام عزتوں کا مالک، میرا مالک، آپ سب کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات، ان کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اور آج میں جس پروگرام کے بارے میں، جس آدمی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ آدمی بھی تاریخی ہے اور اس کے ساتھ ہماری فلم انڈسٹری کی تاریخ کے بڑے ہی کمال قسم کے واقعات اور یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں نے محسوس کیا ہے کہ جو میں اپنی کہانی سناتا ہوں، جس میں اپنے تجربات، اپنے واقعات سناتا ہوں، ایکٹروں کے بارے میں بتاتا ہوں، وہ پروگرام آپ بہت زیادہ لائک کر رہے ہیں اور سب کی خواہش بھی یہی ہے کہ میں اسی قسم کے پروگرام کرتا رہوں۔ میرے پیارے سامعین، میں نے پاکستان فلم انڈسٹری میں 52 سال ہو گیا کام کرتے ہوئے، 400 سے زیادہ فلمیں میں نے لکھی اور پاکستان کے ہر ڈائریکٹر اور ہر ایکٹر کے ساتھ میں نے کام کیا، اپنے دور سے لے کر آج تک۔ اتنی یادیں ہیں، اتنے واقعات ہیں کہ شاید کئی سال لگ جائیں ان کو ختم ہونے میں۔ تو یہ میں نے آپ کو تفصیل اس لیے سنائی ہے کہ اگر آپ ان سے بور ہونا شروع ہو جائیں، اللہ نہ کرے، یا آپ کو اندر اس کا انٹرسٹ نہ رہے، تو آپ یہ مجھے سجسٹ کر سکتے ہیں، آرڈر کر سکتے ہیں کہ یہ ناصر صاحب اس پروگرام کو بند کر کے کوئی نیا پروگرام شروع کریں۔ تو میرے پاس بہت سے اور بھی پروگرام ہیں جو آپ کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے بعد میں ان کو لے کر آؤں گا۔ لیکن اگر آپ کو وقت سے پہلے بوریت محسوس ہو، اللہ نہ کرے، تو آپ مجھے بلا شبہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وقت آپ کا بھی بہت قیمتی ہے، وقت میرا بھی بہت قیمتی ہے، اور میرا مقصد آپ کو انٹرٹینمنٹ دینا ہے، آپ کو معلومات دینا ہے، آپ کے بچوں کی تعلیمات کا خیال رکھنا ہے، اور ہر ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور دینی ہے جو آپ کی، آپ کے بچوں کی، آپ کی بچیوں کی اصلاح کر سکے، یا وہ اپنے لیے بہتر راستے کا انتخاب کر سکے۔ اللہ مجھے اس کی توفیق دے۔ تو جس آدمی کی میں داستان سننے لگا ہوں، وہ پاکستان فلم انڈسٹری میں ویسے تو ویلن تھا، اور لیکن کچھ ہیرو ہوتے ہیں جن کی بہت شہرت ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے کم ہوتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، درجہ بندی تو میں نہیں کر رہا، لیکن میں جو پیچھے ماضی گزر جو مثلا کمال ہمارے ہیرو تھے کراچی کے، حبیب صاحب ہمارے ہیرو تھے، اعجاز دورانی صاحب ہمارے ہیرو تھے، اظہار قاضی صاحب ہیرو تھے، غلام محی دانشی ہیرو تھے، اور بھی لوگ تھے، وحید مراد تھے، ندیم تھے، محمد علی تھے۔ تو ان میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ ہیرو ایسے تھے جو بہت بڑے تھے سارے ہیرو، لیکن ان ہیرو میں کچھ ہیرو بہت ہی بڑے تھے، جیسے محمد علی، جیسے وحید مراد، جیسے ندیم۔ تو اسی طرح کچھ ویلن ایسے ہیں جو تھے تو ویلن، وہ کام کرتے تھے اور بے شمار ویلنوں میں انہوں نے کام کیا۔ مثلا اسد بخاری صاحب بھی ویلن تھے، مثلا فاضل بٹ صاحب ویلن تھے، مثلا شیخ اقبال صاحب ویلن تھے، مثلا اجمل خان وہ بھی ویلن کا رول کرتے تھے، علاء الدین صاحب نے رول کیے، بلال کے سامن نے رول کیے، الیاس کشمیری صاحب نے رول کیے، مظہر شاہ نے رول کیے۔ لیکن ویلنوں میں جو دبنگ ویلن آپ کے سامنے فوری طور پر آتے ہیں، یہ میرے سامنے بھی آتے ہیں، ان میں مظہر شاہ اور اس کے بعد الیاس کشمیری۔ مظہر شاہ کی بڑکیں اور الیاس کشمیری کی پرفارمنس، ان کا مقابلہ ہے، اور وہ بڑکوں میں کا بادشاہ کہلایا۔ یہ پرفارمنس میں اتنا خوبصورت اور اتنا منفرد اور ورسٹائل ویلن تھا کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اب اس کی تاریخیں کون کون سی جڑی ہیں؟ یہ آدمی پیدا ہوا جس دن پیدا ہوئے ہمارے قائد اعظم، جیسے 25 دسمبر۔ 25 دسمبر ایک بڑی ہی لکی تاریخ ہے، جس میں 25 دسمبر کو قائد اعظم بھی پیدا ہوئے، 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، 25 دسمبر کو نواز شریف پیدا ہوئے، 25 دسمبر کو اور بھی بے شمار مشہور شخصیات پیدا ہوئے، یہ بھی پیدا ہوئے۔ یہ پیدا ہوئے لاہور میں ریوالی سنیما ایک ہوتا تھا۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، آپ کے والد جانتے ہوں گے، آپ نہیں جانتے ہوں گے، میں ینگ نسل سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ایک سنیما تھا، اور یہ مشہور ترین سنیموں میں سے ایک سنیما تھا، اور لاہور کے پرانے سنیموں کا ایک بڑا مقبول تھیٹر تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو ایک دفعہ میں آیا تھا، تو یہاں میں نے دیکھا تھا، وہاں ریکارڈ لکھے ہوئے تھے، انہوں نے لکھ کے لگائے ہوئے تھے کون سی فلم سب سے زیادہ چلی وہاں۔ تو وہاں برسات کا ریکارڈ تھا
جو اس سینمے میں اس وقت 64 ویک چلی تھی ایک سینمے میں، راج کپور کی فلم، یہ ریوالی سینما۔ اس کے ساتھ ایک محلہ تھا، اس محلے کا نام تھا دارا شکو کا محلہ۔ دارا شکو وہ آدمی ہے جو اورنگزیب عالمگیر کا سوتیلا بھائی تھا، باپ ایک تھا ماں الگ تھی، اور وہ شخص بھی تھا جس کو اورنگزیب عالمگیر نے قتل بھی کروا دیا تھا۔ خیر یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا، یہ بھی ہسٹری کے ایک ساتھ چیز جڑی ہوئی ہے۔ اس محلے میں یہ شخص پیدا ہوا جس کا نام الیاس کشمیری تھا۔ جب جوان ہوا، 6.5 فٹ کا، گورا چنٹا، خوبصورت، نین نقش، بے پناہ اچھے، چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ، تو بڑا وجیح قسم کا آدمی تھا۔ اس وقت انڈسٹری بمبے میں تھی، یہ بمبے چلے گئے۔ 15 سال کی عمر میں یہ چھوٹی چھوٹی فلموں میں کام کرنا شروع ہو گئے۔ 1940 میں وہاں ہندوستان میں انہوں نے ایک فلم میں ہیرو کا رول بھی ادا کیا۔ اداکارہ نوتن تھی ایک بڑی مشہور، ان کی والدہ کے ساتھ یہ ہیرو آئے تھے، اس کا نام تھا شوبھنا سمراٹ۔ اس کے بعد جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہو گئی، یہ لاہور میں شفٹ ہوئے، اور لاہور میں آ کے انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری میں کام کرنا شروع کیا۔ چھوٹے موٹے یہ رول کرتے رہے، لیکن ان کے اندر ایک بڑی چیز تھی، یہ تھے تو ولن اور اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، لیکن ان کو 2-3 چیزوں کی بہت سینس تھی۔ مثلا ان کو میوزک کی بہت سینس تھی، کہانی کی بہت سینس تھی، فلم ان کا پیشن تھا۔ انہوں نے فلم خود بنائی ایک، اس کے یہ پروڈیوسر تھے، اس فلم کا نام تھا عشق پر زور نہیں۔ 1960 کی دہائی کی یہ بات ہے۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، وہ فلم سپر ہٹ ہو گئی، اس کے گانے بھی بہت اچھے تھے، اور یہ وہ دور تھا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ 1947 سے لے کر 1972 تک تقریباً، بلکہ 1975 تک آپ کہہ سکتے ہیں، گانوں کے اوپر فلمیں سپر ہٹ ہوتی تھی، اور یہ دور 81 تک قائم رہا۔ یعنی گانے اسٹریٹ سانگ ہوتے تھے، لوگ گانا دیکھنے فلم میں آتے تھے تو فلم ہٹ ہو جاتی تھی، تو اس کے گانے بہت سپر ہٹ تھے۔ اس کے بعد یہ فلم میں ویلن کا رول ادا کرنے لگ گئے، چونکہ وجاہت، قد و قامت، دبدبا، آواز، چال ایسی تھی جیسے کسی جاگیردار کی یا وڈیرے کی یا نمبردار کی یا کسی بہت ہی بڑے آدمی کی، کسی سیٹ کی جو 3 4 5 6 گاؤں کا مالک ہو۔ تو اس کو جاگیردار کا رول ملنا شروع ہو گیا۔ تو جاگیردار کا رول کرتے کرتے، وہ روایتی رول ہوتے تھے، کرتے رہے، یہ چلتے رہے، ہٹ ہوتے رہے، لیکن بطور ولن انہوں نے جو لکیر کھینچ دی وہ تھی فلم، تاریخی فلم تھی وہ بھی۔ اسلم ڈار صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے، عزیز میٹھی صاحب اس کے رائٹر تھے، اور فلم کا نام تھا بشیرہ۔ اس فلم میں 2 چیزیں قابل ذکر ہیں۔ ایک یہ کہ بشیرہ وہ فلم تھی جس میں بشیرے کا رول جو ہے سب سے پہلے اسلم ڈار صاحب نے سامن کو آفر کیا کہ یہ آپ رول کریں۔ انہوں نے سنا، اور سامن کا وہ دور یہ تھا، عروج کا دور تھا، اور وہ خود بتاتے ہیں کہ اس وقت میں عام آدمی کو عام آدمی نہیں سمجھتا تھا۔ یہ بڑی ان کی گریٹنیس ہے کہ انہوں نے اپنی اس غلطی کو مانا، اور اللہ ان کی غلطی کو معاف کرے، کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت میرے اندر تکبر آ گیا تھا، تو انہوں نے اتنے پیسے مانگ لیے کہ اسلم ڈار صاحب نہیں دے سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے مجبوراً سلطان رائے صاحب کو لے لیا۔ سلطان رائے صاحب اس وقت حاجی قادری صاحب کی ایک فلم تھی چاچا جی، اس میں ایک چھوٹا سا رول انہوں نے کیا تھا جس میں انہوں نے اس کو ٹرن دی تھی، اور یہ ولن سے چھوٹے سے رول میں ایک سین سے ہیرو ہو گئے۔ یہ حاجی قادری صاحب کا کمال تھا۔ تو اسلم ڈار صاحب نے ان کو کہا، کیونکہ وہ رول ایسا تھا کہ وہ نا ولن کے لیے لڑکیاں لے کر آتا ہے، تو ہائی لائٹ اس کی یہ تھی کہ وہ لڑکیاں لیتا لاتے، ایک دن وہ سگی بہن کی اٹھا کر لے آتا، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں اپنی بہن کو لے، وہاں سے اس کی ٹرن تھی۔ یہ بشیرہ کی کریکٹر تھا۔ تو بشیرہ سے سلطان رائے بلندیوں کی آسمان پر پہنچ گئے، اور بشیرہ میں جو رول کیا تھا الیاس کشمیری صاحب نے، انہوں نے ولن کو اتنی ہائٹ دے دی کہ تب لوگوں کو احساس ہوا بشیرہ میں کہ ولن بھی اپنی ایک ورتھ اور طاقت رکھتا ہے۔ اور میں وہ رائٹر تھا اللہ کی رحمت سے، اس کی عطا سے، کہ میں نے جب بشیرہ دیکھی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ فلم ہیرو کی نہیں، یہ ولن کی فلم ہے، اور تب سے میں نے سوچا کہ ولن ہی فلم چلاتا ہے، شروع ہی کہانی ولن سے ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر ایک بستی میں سکون ہے، امن ہے، سکھ ہے، ہر طرف دور دورہ، محبت، پیار، کوئی کہانی نہیں، کوئی ڈسکشن کی بات نہیں۔ اگر ایک جو آدمی اٹھتا ہے اور ایک گھر میں ڈاکہ ڈال لیتا ہے، کہانی شروع ہو جاتی ہے، سارا محلہ، سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا، یا اس نے ڈاکہ ڈالا، اس کو پکڑو، یہ کرو، وہ کرو۔ میرے خالق کائنات نے بھی یہ کہانی شروع کی تو ولن سے شروع کی، ابلیس کے انکار سے اس کا آغاز ہوا، اس کہانی کا۔ تو بہرحال یہ ڈسکشن ہم اس وقت چھوڑتے ہیں۔
بشیرہ فلم سے پھر الیاس کاشمیری جو تھے یہ ہر فلم کی ضرورت بن گئے. انہوں نے اتنا اچھا رول کیا تھا, بلندہ ان کا نام تھا اس میں, اور عزیز میٹھی صاحب کا ڈائلاگ بھی ابھی تک مجھے یاد ہے, کہندا میری بھੈਣ دی ڈولی تو ہاتھ شکلا بلندیا, جنہ بھੈਣਾਂ دے ویر زندہ انہوں نے دی ڈولی تے قیامت بھی نہیں روک سکتی. اس کا ڈال تھا, بڑا ہٹ ہوا تھا. الیاس کاشمیری صاحب, اب ایکٹر کے علاوہ ہم آتے ہیں کہ اس کے علاوہ ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے فلم انڈسٹری میں. 800 کے قریب انہوں نے فلموں میں کام کیا. میں آپ کو فلمیں تو نہیں گنا سکتا, میں انہی فلموں کا ذکر کروں گا جن کا تاریخ کے ساتھ تعلق ہے اور جس میں آپ کو انٹرسٹ کی باتیں بھی ملیں. تو ان کا اس کے علاوہ ایک کردار تھا, ان کو سارے پیار سے تایا جی کہتے تھے. ایک تو کچھ بڑے بھی تھے, سب سے بڑے عمر میں نہیں, قد میں, ڈیل ڈول میں, تو ہر کوئی انہوں دیکھ کے اس وجہ سے تایا جی کہہ دیتا تھا. اور ان کو اس لفظ سے بڑی چڑ تھی, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. جو ان کو تایا جی کہتے تھے ان کی بات غور سے نہیں سنتے تھے, وہ کہتے تھے مجھے کاکا جی کہو, تو پھر ہم ان کو کاکا جی کہنے لگے. ان کو یہ بھی ایک کمپلیکس تھا, یا یوں کہہ لیں کہ وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے, اور میں نے بھی انہی کو فالو کیا. میں آج تک یہی کہتا ہوں میری عمر 18.25 سال ہے, میں بھی نہیں مانتا کہ میری عمر کتنی ہو گئی ہے, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ عمر وہ نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے, عمر وہ ہوتی ہے جو آپ خود سمجھتے ہیں. اینی ہاؤ, تو وہ کاکا جی کے نام سے مشہور تھے اور تاجی کے نام سے بھی مشہور تھے. جو بڑے لوگ تھے جیسے یوسف خان صاحب وغیرہ, یہ وہ ان کو تاجی کہتے تھے, اور ہم جیسے لوگ ان کو پیار سے کاکا جی کہتے تھے. تو ان کی ایک بڑی اور خوبی تھی کہ ولن ہونے کے باوجود انتہائی رومانٹک آدمی تھے, بے حد رومانٹک آدمی. یعنی یہاں تک آپ دیکھیں کہ جب ان کے ایکٹر ڈیٹ لینے آتا تھا نا ڈائریکٹر, تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ سیٹ پر کون کون ہے. اب انہوں نے بتانا سیٹ پر فاضل بٹ ہے, فلانا ہے, الیاس کشمیری ہیں, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلاں سنا. اچھا, مطلب عورت کوئی نہیں کہتا میں نہیں آؤں گا. تو خیر یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ نہیں جاتے تھے, لیکن ان کو وہ سیٹ اچھا لگتا تھا جس سیٹ پر جائیں تو وہاں ہیروئن بیٹھی ہو یا کوئی لڑکی بیٹھی ہو. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ انتہائی شریف انسان تھا, کوئی اس کے اندر ایسی گڑبڑ یا خدا نہ خواستہ مذموم نیت نہیں ہوتی تھی. وہ ویسے ہی مجھے کہتا تھا کہ ناصر, میں نے ایک دن پوچھا, میں نے کہا سر یہ آپ کیوں شرط لگاتے؟ کہتا یار بات یہ ہے ناصر ادیب, ایسے 4 بندے بیٹھے ہیں, ایک دوجے کا منہ ویکھ کے تھک جاؤں گے, روزے ہی منہ ویکھی دا. کہندا عورت نوں ویکھی دا نا تے اللہ دی قدرت جیڑی نظر آندی, واہ سبحان اللہ, اللہ تعالی نے کیا چیز بنائی. کہندا تھکن اتر جاندی, بندہ فریش ہوندا, دل کردا کام کرن نوں, دل کردا اچھے کپڑے پا کے اتھے جائیے. اور پھر مجھے اس کا واقعی احساس ہوا کہ آج جتنی بھی یہ بڑی بڑی کمپنیاں, بڑے بڑے ہوٹل, بڑے بڑے چینل, یہ وہ, وہاں وہ انتہائی خوبصورت لڑکی کو ریسیپشن پر یا نیوز پڑھنے پر ادھر بٹھا دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس آفس میں لڑکیاں کام کرتی ہیں اس آفس کے لڑکے ٹائم پر بھی آتے ہیں, بہترین ڈریسنگ بھی ان کی ہوتی ہے, نہا دھو کر بھی آتے ہیں, بن سنور کر بھی آتے ہیں, اور کام کی پروگریس بھی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے. تو ایک ان میں یہ خوبی تھی, اور ایک ایکسٹرا آرڈنری خوبی ان میں یہ تھی کہ لڑائی اگر ہو گئی فلم انڈسٹری میں کسی کو, اور اکثر ہوتی تھی, ہیرو کے ساتھ لڑ پیا, ہیروئن کے ساتھ لڑ پئی, پروڈیوسر اور ایکٹر کا جھگڑا ہو گیا, ڈائریکٹر رائٹر کا ہو گیا, رائٹر اور پروڈیوسر کا ہو گیا. تو وہ جھگڑے جب ہوتے تھے نا تو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ان کو کسی نے اگر بتایا کہ فلاں آدمی کی فلاں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا, گاڑی پکڑنی, سیدھا وہاں آنا اور ایک پارٹی کے گھر پہنچنا, ہاں بھائی کیوں لڑے تو صلح کر, دوسرے کے پاس بھی وہ چلے صلح کر, اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا جب تک کہ ان کی وہ صلح نہیں کروا لیتے تھے. اور یہ کام انہوں نے زندگی کے آخری ایام تک کیا اور کمال انداز سے کیا. اور میں سمجھوں کہ یہ حدیث پاک بھی ہے کہ 2 مسلمانوں میں صلح کروانے والے کا بہت بڑا اجر ہے. اور انہوں نے ساری زندگی پاکستان فلم انڈسٹری میں کسی جھگڑے کو انجام تک نہیں پہنچنے دیا. بلکہ ایک واقعہ ہے کہ یوسف خان صاحب اور اقبال حسن صاحب کا جھگڑا ہو گیا. جب جھگڑا ہوا تو جھگڑا بہت بڑھ گیا, اتنا بڑا کہ یوسف خان صاحب کے آدمی اور یوسف خان صاحب کا, اور ان کے گھر کے باہر ادھر گلبرگ میں ان کا گھر تھا, باہر ٹھا 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 گھروں سے فائرنگ کی, گالیاں والی دی. اقبال حسن نے جواب میں وہاں اپنا فائرنگ کی اسٹوڈیو میں, بات بڑھ گئی, الیاس کاشمیری صاحب بیچ میں آ گئے. اب ان کو انکار کوئی نہیں کرتا تھا, باری ملک صاحب کا دفتر تھا باری اسٹوڈیو میں, تو وہاں جناب بیٹھنگ تھی, میں بھی چلا گیا. اب اقبال حسن سے پوچھا بھائی ہاں بھائی کیا بات ہوئی؟ اب اس نے بتایا جی یہ ہوا, وہ فلاں نے دیکھا یہ لفظ بولے, فلاں بولے, بتایا جی بتاؤ یہ کوئی بات نہیں, کہنا نہیں تو ٹھیک کہنا, تو ٹھیک ہے. ہاں جی خان صاحب تسی دسو, اور تایا جی وہ انج ہویا, فلان ہویا, اے ہویا, او ہویا, فلان ہویا, یہ کی جو سی یہ ہے, میرا نام یوسف خان, میں سی نہیں رہا فلان. ہاں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے. وہ باری ملک صاحب نے کہا وہ کاکا جی میری گل سنو,
وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، تو پھر گل کی کہندا ہے اسے واسطے تو صلح کرانی ہے. اور میں کیوں کہاں غلط ہے، یہ میرا پتر نہیں، اور مینوں کیوں کہاں غلط ہے، یہ بھی میرا پتر ہے. یہ غلط ہے تو پھر یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے، یہ دوویں غلط نے، دونوں نو ٹھیک کرنا. جپی پاؤ، جپی پہ گئی. تو زندگی میں انہوں نے یہ کام جاری رکھا. یہ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری پر کچھ احسانات کیے کام کرنے کے علاوہ. وہ کیا کیے؟ پاکستان فلم انڈسٹری کو انہوں نے پاکستان کا سب سے بڑے ڈائریکٹروں میں ایک نامور ڈائریکٹر دیا جس کا نام تھا اقبال کاشمیری. اقبال کاشمیری صاحب جو تھے چٹے ان پڑھ تھے، اور اتنے چٹے ان پڑھ تھے کہ دستخط نہیں کر سکتے تھے. میں ان کے ساتھ جب گیا کولمبو فلم بنانے، میرے دوست سے، ان کی فلم تھی کرتا درتا میں ہی تھا، انٹرنیشنل آپٹیریا فلم کا نام تھا. تو اقبال کاشمیری صاحب مجھے کہنے لگے کہ ناصر صاحب صبح ذرا جلدی اٹھ کے آ جائیں کیونکہ ٹرین چاہیے مجھے. تو سری لنکا کا آدمی ہے، وہ تو نہ اردو سمجھتا ہے نہ کچھ، تو اس کے ساتھ انگریزی بولنی پڑے گی، تو انگریزی مجھے آتی نہیں، تو آپ ذرا وہ اس کو کہہ دینے کہ ٹرین اتنے بجے یہ چاہیے. اور میں نے کہا اچھا. میں سو گیا، رات میں دیر تک جاگتا تھا، میں سو گیا، میری آنکھ نہیں کھلی. جب آنکھ کھلی تو 10 بج گئے تھے. میں فوراً تیار ہوں، میں اقبال صاحب کے پاس. میں کہا اقبال صاحب ساری وہ کہاں ہے سری لنکا؟ کہندے جی وہ کم ہو گیا. میں کہا کیویں ہویا؟ کہندا جی وہ آیا تو میں ہی کر لیا. میں کہ تسی تو کہندے میں انگریزی نے تسی کیویں کیتا؟ کہندا ناصر صاحب سنو، انہوں نے میں نے سینس کی سنایا. کہندا ہویا تو اس نے میرے کو انگلش پوچھا واٹ ڈو یو وانٹ. کہندا انہاں تو مجھے پتا سی کہ کہہ رہا کی چاہنا. کہندا میں انہوں کہا چھک 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 ٹرین. وہ کہتا یس یس. تو پھر میں انہوں کہا 9 o'clock ہیئر 9 o'clock ریلوے اسٹیشن. کہندا اوکے اوکے اوکے. تو چلا گیا. میں ہنس کے دورہ ہو گیا. مطلب یہ آپ اس کے کانفیڈنس کا لیول دیکھیں کہ انگریزی بولتا نہیں آتی اور انگریزی بولنے والے کو اس نے سمجھا دیا کہ مجھے 9 بجے کل ریلوے اسٹیشن پر ٹرین چاہیے، اور وہ ٹرین مل گئی. تو یہ اقبال کشمیری صاحب جو تھے یہ پاکستان فلم انڈسٹری میں الیاس کشمیری صاحب لے کر آئے. یہ ان کے محلے میں رہتے تھے. تو اقبال کشمیری صاحب نے یکے والے میں چھوٹا سا ایک بچپن کا رول ہے وہ بھی کیا تھا. وہ کوئی جنازہ اٹھتا ہے کوئی تو نعرہ تکبیر کے فتح اللہ اکبر کچھ اس نے آواز لگائی تھی، مجھے یاد نہیں، بہت پرانی بات ہے، لیکن چھوٹا سا رول کیا تھا. اس کو نکو کہتے تھے. تو یہ آ کے اسٹوڈیو میں آنا شروع ہو گئے. پھر الیاس کشمیری صاحب کے ساتھ انہوں نے چپڑاسی رکھوا دیا. یہ مختلف دفتروں میں چپڑاسی کا رول ادا کرتے رہے. پھر یہ تنویر کاظمی صاحب کے اسسٹنٹ ہو گئے، اور رائٹر کی بھی سینس ان کو آنا شروع ہو گئی. وہ کہانیاں لکھتے تھے، یہ بیٹھتے تھے سنتے تھے، ان کو پان وان لا کے دینے یہ وہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکشن کی طرف لگا دیا، اور پھر انہوں نے پہلی فلم بنائی جب ٹیکسی ڈرائیور. تو سب سے پہلے الیاس کشمیری صاحب کو بلایا. کہنے آپ میرے محسن آپ مجھے لائے دیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. پھر ٹیکسی ڈرائیور میں بھی لیا، پھر زدی میں بھی لیا، پھر بنارسی ٹھگ میں بھی لیا. تو ہر فلم میں تقریباً لیا. اور زدی میں جو رول دیا ان کو، او ہو کمال رول تھا. اور دیکھیں اتنا بڑا ولن، اور اقبال کشمیری نے کہا کہ جناب اس میں آپ کو ہوگا یہ کہ آپ کا منہ کالا کر کے گدے پر بٹھاؤں گا اور گھماؤں گا. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. اور آج ہمارے کچھ آرٹسٹ ایسے ہیں جن کو اگر کہا جائے یہ مکالمہ بولو تو کہتے ہیں یہ مکالمہ میری شان کے خلاف ہے، میں نہیں سنوں گا، اسے بدلو. لیکن اس نے کہا نہیں میں برا آدمی ہوں، میں نے برائی کی ہے، میں نے برائی کی، تو اس کا انجام تو یہی ہونا چاہیے. لہٰذا ان کا منہ کالا کر کے ان کو گدے پر بٹھا کے باقاعدہ گھمایا گیا، اور انہوں نے کوئی برا نہیں منایا اس کو، انہوں نے اس طریقے سے رکھا. اور پھر آتے ہیں وہ کس فلم میں انہوں نے دیا تھا رول اقبال کاشمیری کو؟ وہ فلم تھی یکے والی. یکے والی وہ تاریخی فلم ہے جو سعادت حسن منٹو کے ایک افسانے پر بنی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ لائسنس مانگتی ہے ٹانگا چلانے کا، تو عدالت کہتی ہے کہ ایک عورت کو ٹانگا چلانے کا لائسنس نہیں دیا جا سکتا. تو وہاں منٹو صاحب نے بڑا اچھا جملہ لکھا تھا کہ یہ عدالت ایک عورت کو اپنی عزت نیلام کرنے کا ہیرا منڈی میں پرمٹ دے سکتی ہے، عزت سے روٹی کمانے کے لیے ٹانگے کا پرمٹ نہیں دے سکتی. یہ ہائی لائٹ تھا. تو یہ یکے والی میں انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کیا اقبال کشمیری صاحب کو، اور یکی والے میں انہوں نے رول کیا مسرت نذیر کے عاشق کا. یکے والی وہ تاریخی فلم ہے کہ جس وقت وہ ہٹ ہوئی تو اتنی ہٹ ہوئی کہ باری ملک صاحب کی وہ فلم تھی،
انہوں نے ایشیا کا سب سے بڑا اسٹوڈیو بنایا، باری اسٹوڈیو. اور میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، آج جب میں باری اسٹوڈیو کے سامنے سے گزرتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اور مجھے اپنے ایسے لگتا ہے کہ ماضی ایک جو ہے بہت شاندار ماضی ان کھنڈروں میں اب دفن ہونے لگا، کیونکہ باری اسٹوڈیو بک گیا ہے، فلم انڈسٹری ختم ہوگی وہاں سے، اور وہ اب پلاٹ چھوٹے چھوٹے بنا کر وہاں سوسائٹی بنے گی اور جس میں لوگ رہیں گے. اور وہ اسٹوڈیو جہاں کبھی پاکستان فلم انڈسٹری کے ہر بڑے ایکٹر نے کام کیا، جہاں دن میں ایک وقت میں 10 فلوروں میں الگ شوٹنگیں ہوتی تھی 10، اور باری کے گاؤں میں 4 5 6 الگ شوٹنگیں ہوتی تھی. اتنا رش، اتنی رونق ہوتی تھی. اور آج وہاں سوائے ویرانی کے اور ان بلیوں کے جو اس وقت دودھ پیتی تھی پروڈیوسروں کے بچے ہوئے کھانے کھاتی تھی، اب بیچاری مریل انداز میں وہاں گھومتی پھرتی ان پروڈیوسروں کی تلاش میں ہے. اور وہ عظمت رفتہ ہماری جو ہے باری اسٹوڈیو کی صورت میں وہ نیلام ہو چکی ہے. یکے والی کے اس اتنے وہ پرفارمنس کے بعد تایا الیاس کشمیری جو تھے اب وہ اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ جس مقام پر ایک ولن اپنے اینڈ تک پہنچ جاتا ہے. اب الیاس کشمیری کی زندگی کے ایک اور بھی میں آپ کو پہلے دکھاؤں کہ ایک طرف وہ رول ادا کرتے ہیں مسرت نذیر کے عاشق کا، اور اس میں تھے زریم مرحوم. اور زریم مرحوم کی کامیڈی جو لکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے ایک عدالت لگائی ہوئی، وہ پورے گاؤں کا ماما ہے، اور اس کی عدالت کا لوگ سارے فیصلہ مانتے بھی ہیں، اور وہ مامے دی عدالت مشہور ہو جاتی. اور عدالت کیا تھی، اس نے چارپائی اٹھائی ہوتی ہے، ساتھ ایک اسسٹنٹ اس نے چارپائی اٹھائی ہے اور جا رہا ہے گاؤں میں، تو ایک آدمی کہ ماما میرا فیصلہ کر دے، کہتا ہنے عدالت لا لینے ہیں، تو عدالت لگا لیتا ہے. اب پہلا فیصلہ جو سکرین پر اس نے کیا وہ یہ تھا کہ 2 عورتیں آتی ہیں، تو ایک عورت کہتی ہے جی میں جتھے پٹھی لائی ہے نا وہ جگہ میری ہے، ٹھیک ہے، میں اتنے پٹھی لائی میں دانے پلدیاں، لیکن اے جڑی ہے یہ کہندی پٹھی میری ہے، میری پٹھی ٹا دیندی، تو اس کو سمجھاؤ کہ میری پٹھی نہ ٹاوے. کہندا اچھا، دونوں دی گل سندا، کہندا پٹھی تیری ہے، کہندا آؤ، کہندا تو پٹھی ٹائی رکھ، کہندی جی اوکے، کہندا تو کہندی میں پٹھی ٹانی ہے، کہندا تو پٹھی ٹائی رکھ. وہ بڑا مشہور ہے، تو پٹھی ٹائی رکھ، تو پٹھی ٹائی رکھ، یہ مامے دی عدالت تھی. تو اس کو الیاس کشمیری صاحب کہتے ہیں یار میری مدد کرو، میں مسرت نذیر کا عاشق ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اب مسرت نذیر بھی تانگا چلاتے ہیں اس میں، الیاس کشمیری صاحب بھی تانگا چلاتے ہیں، لیکن الیاس کشمیری ان کو ایک نظر نہیں پاتا، وہ سدھیر سے پیار کرتی ہیں. تو وعدہ کر لیتا ہے زریم مرحوم کہ میں آپ کی شادی کرا دوں گا. اس چکر میں یہ ان سے پیسے بھی کھاتا رہتا ہے. آخر کار مایوس ہو جاتے ہیں الیاس کشمیری، اور جب مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر ایک دن اسے کہتے ہیں جا ماما تیرے لارے تے منڈے رہ گئے کوارے. یہ بڑے ہٹ ہوا مکالمہ کہ ماما تیرے لارے اور منڈے رہ گئے کوارے. یہ الیاس کشمیری کی ایک عاشق کے طور پر پرفارمنس تھی. اور زدی کی پرفارمنس میں نے آپ کو بتا دی، اور بلندہ بشیر اس کی پرفارمنس بھی میں نے بتا دی. پھر ایک اس نے رول اور ادا کیا، اور وہ رول تھا گنگا میں. یہ گنگا بنے اور کمال بنے. بڑے وفادار ملازم تھا یہ، اور گنگا تھا. اس کو ولن پارٹی جو ہے سازش سے جیل میں پہنچا دیتی ہے، یہ جیل میں چلا جاتا ہے. اور وہاں جیل میں محبوب کاشمیری ایک چھوٹے سے ایکٹر ہوتے تھے، انہوں نے ایک گانا گایا تھا جو اوور لیپ ان کے حالات پر ہوا تھا. اور وہ گانے کے بول تھے کہ جڑے توڑ دینے دل برباد ہون گے، آج کس نے روایا کل آپ رون گے. تو اتنا ہٹ ہوا یہ گانا، اور اس میں ان کا رونا بھی تھا اور پرفارمنس بھی تھی. بے پناہ اچھی پرفارمنس کی الیاس کشمیری صاحب نے، اور ان کو 3 4 نگار ایوارڈ بھی ملے. اب ذکر کرتا ہوں میں اس فلم کا جس میں میرے حساب سے انہوں نے جتنے رول پہلے ادا کیے ان سے بھی اچھا رول ادا کیا، اور وہ فلم تھی میلہ، جس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میلہ میری وہ فلم ہے کہ جب دھرمیندر نے میرے شمی کپور سے تعارف کرایا تھا کہ دادا یہ ہیں وہ ناصر دیب جنہوں نے فلم مولا جٹ لکھی، تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا کر نہیں تم نے تعارف غلط کروایا ہے، یہ وہ ناصر دیب ہے جس نے فلم میلہ لکھی. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ناصر دیب صاحب میں جب بھی مشکل سین میرے سامنے آتا ہے نا تو میں فلم دیکھتا ہوں میلہ، کیونکہ میلہ میں مجھے ہر کریکٹر کی پرفارمنس ملتی ہے. اس میں انجمن نے بھی کمال کام کیا، اجمل نے بھی کمال کام کیا، سلطان نے کمال کام کیا، اور الیاس کشمیری نے کمال کام کیا. اس میں یہ اندھا ہوتا ہے، دشمن اس کی آنکھیں نکال دیتے ہیں، اور یہ اپنے بھتیجوں سے اس امید پر زندہ ہے کہ میں ایک دن انتقام لوں گا، اور یہ مالو کو بلاتا ہے جو سلطان رائے نے رول کیا تھا. کمال پرفارمنس تھی ان کی، ایک ایسے ولن کی جس نے اپنے شانوں پر سب کچھ بٹھایا ہو، پوتوں کو بیٹوں کو مروا دیا ہو، اور دشمنوں میلے میں اس کو مارا، اور وہ انتقام کے لیے جی رہا ہو، اور پھر وہ انتقام لیتا ہے. اور وہ بڑی کمال اور پرفارمنس والی فلم تھی. الیاس کشمیری صاحب نے اتنے رول کیے،
اندھے کا بھی کیا، گنگے کا بھی کیا، ولن کا بھی کیا، ضدی کا بھی کیا، بنارسی ٹھگ میں بھی آئے، لیکن ان میں ایک خامی تھی اور ان میں ایک قدرت نے نقش ڈال دیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ میٹھا شاید بہت کھاتے تھے، خوش خوراک تھے، کھانا کھلا کے بھی خوش ہوتے تھے اور کھانا کھا کے بھی خوش ہوتے تھے۔ تو شوگر ہو گئی ان کی، جب شوگر ہوئی تو پھر بڑا ان کو سمجھایا گیا کہ آپ میٹھا نہ کھائیں، لیکن ہر سیٹ پر وہ میٹھا کھاتے تھے، بے پناہ فروٹ کھاتے تھے، کوئی پرہیز نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ باہر میں ان سے کہا بھی کہ تایا جی آپ خدا کے لیے زہر ہے یہ، آپ کے لیے کھانا چھوڑ دیں۔ اس نے کہا باہر جی زندگی تو ایک ہی بار ملنی ہے، دوبارہ تو نہیں نہ آنے اس دنیا میں، لہٰذا جو دل کرتا میں تو کھاؤں گا۔ وہ کھاتے رہے اور پھر آخرکار وحشی جٹ فلم کی شوٹنگ کے دوران 1973 میں ان کا ریڑھا الٹا تو ان کو چوٹ لگی پاؤں کا اور انگوٹھا زخمی ہو گیا اور وہ ان کو زخم ہو گیا۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، وحشی جٹ نے جہاں سب کو کامیابیاں دی، سب کچھ کر دیا، اس میں الیاس کاشمیری صاحب کو موت کا پروانہ دیا کہ وہی زخم ان کا نہ ٹھیک ہو سکا۔ وہ علاج کراتے رہے، پرہیز کرتے نہیں تھے، بیٹھتے تھے نہیں، میٹھا کھاتے رہتے تھے، زخم بڑھتا گیا، آخرکار بیڈ پر چلے گئے، حتیٰ کہ ایک ٹانگ کٹ گئی اور پھر جو پتہ چلا وہ ایک پھر جناب دوسری ٹانگ بھی جو ہے وہ بھی کٹ گئی۔ اور 12 دسمبر 1997 کو 82 سال کی عمر میں الیاس کاشمیری صاحب ہمیں اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی تھی کہ ہر لڑائی کو روک کے صلح کرواتے تھے اور خوش کر دیتے تھے ماحول کو، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سلسلے میں بڑی ہی بہترین جگہ دی ہوگی جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی کام کریں لوگوں کے لیے ضرور کریں۔ دیکھیں الیاس کاشمیری کے آج تک یہ بات یاد ہے، آپ یقین کریں کہ اگر یوسف خان اقبال حسن کی صلح نہ ہوتی تو شاید ان میں 1 یا 2 ایکٹر قتل ہو جاتے، کیونکہ یوسف خان صاحب کی ضد آپ کو بتا چکا ہوں، اور اقبال حسن صاحب جو تھے ان کا اکھڑ پن آپ کو بھی نہیں بتایا، وہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا۔ تو یہ ٹکر ان کی روکنا، اسی طرح اور بھی آرٹسٹ ایک دوسرے کے ساتھ کام چھوڑ دیتی تھی، وہ نہیں کرتے تھے لیکن وہ مجبور کر کے ان کو لے آتے تھے اور ان کی صلح کروا دیتے تھے۔ لہٰذا زندگی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود کسی کے ساتھ نہ لڑیں، لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ لڑائی میں آپ کے منہ سے کچھ ایسی بات نکل جائے گی جو قیامت کے روز آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ لہٰذا محبت سے جئیں، محبت کے ساتھ جئیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں، آپ کے محلے میں، آپ کے فیملی میں لڑ پڑے ہیں، آپ ان کی صلح کرا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک جوڑنے کا حکم دیا ہے کہ اگر کسی سے ملنے میں تمہاری بے عزتی محسوس ہوتی ہے پھر بھی اس رشتہ دار سے ملو، جڑ کے رہو، اور جو تمہاری بے عزتی ہوگی دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ قیامت کے روز اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ حافظ۔